سورہ نحل آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ اور پھر یہ لوگ بڑی پکی قسمیں اللہ کی کھا کے کہتے ہیں کہ جو مر گیا اس کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا کہ میں لوگوں کو دوبارہ اٹھاؤں گا، لیکن اکثر لوگ، زیادہ لوگ اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں نے جس چیز میں اختلاف کیا اس کے بارے میں ایک دفعہ جان تو لیں کہ حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ کہ جو اصل حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ واقعی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ رہ گیا معاملہ کہ یہ کیسے ہوگا، تو کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے تو صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ کن ہو جائے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، ہم ان کو تمکن ایک عطا کریں گے اس دنیا میں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اس عمل کا بدلہ جو آخرت میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جاننے کی کوشش کرتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ہجرت کرنے والے وہ ہیں جن کا اجر بیان ہوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی اور پھر اپنے رب پہ بھروسہ کیا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مردوں میں سے ہی تھے، اور ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پہلے کتابیں دی گئیں، بالبینات والزبر۔ اور پھر ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی واضح نشانیاں اور کتاب دے کے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
اور آپ کی طرف یہ الذکر اتارا اور آپ کو مبعوث کیا تاکہ آپ اس کو واضح کریں، اس کی تشریح کریں لوگوں کے لیے کیا ان کی طرف اترا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر وہ اس کے اوپر فکر کریں، غور کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کی ایک کرتوتوں کی پاداش میں ان سمیت اللہ انہیں زمین میں دسا دے، یا ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب بھیجے جس کے بارے میں ان کا کوئی شان گمان ہی نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں گرفت میں لے لے اس وقت جبکہ یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں دن دہاڑے، تو وہ اس کو کوئی عاجز تو نہیں کر سکتے، وہ بچ تو نہیں سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا یہ کہ عذاب کے آنے کے بارے میں انہیں خوف اور چنتے میں مبتلا ہوں کہ عذاب آئے گا۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارا رب بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ یہ ہمارا جو پچھلا مضمون تھا اسی سے پیوستہ یہ مضمون ہے، اور اس میں قریش مکہ، یہ مکی صورت ہے، تو قریش مکہ ان لوگوں کو جو اللہ کا کلام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے سن کے متاثر ہوتے تھے، اور یہ متاثر ہونا تو ضروری ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سنائیں، وہ اس کی تشریح کریں، وہ اس کی توضیح کریں اور کوئی بھی متاثر نہ ہو۔ لیکن دوسرے جو کہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی اقتدار کے لیے، اپنی ٹور کے لیے جو انہوں کو حاصل تھی، وہ نہ صرف یہ کہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ جو متاثر ہوتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور پھر جہاں پہ یہاں اس پہلی آیت میں جو ہمارے درس کی پہلی آیت ہے، یہ کہا کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یعنی قسمیں انہوں نے کھائیں اور قسم کھانے میں مبالغہ کیا، ایسی قسم کہ جس کو سن کے ماننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا سردار ہے، ایسی قسمیں کھا رہا ہے تو کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی۔ اب قرآن پاک کی آیات کا توڑ اس کے پاس نہیں، اس کے پاس لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسم ہے، اور وہ قسم کس چیز پہ کھاتے تھے؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اس کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ دوبارہ نہ اٹھانا، یہ تو پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دنیا سارے کا سارا یہ جو نظام اللہ نے برپا کیا یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا حکیم ہوں، الحکیم جل جلالہ، تو حکیم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی کام بھی فضول اور عبث نہ ہو، یہ جائے کہ اتنا بڑا کام، یہ پوری کائنات پیدا کر دی، یہ سورج پیدا کر دیا، چاند ستارے پیدا کر دیے، ہوائیں موسم تبدیل کیے، پھر ان کو ایسا یعنی انسان کے لیے کتنا سازگار بنایا اس ماحول کو، یہ سارا ویسے ہی کر دیا۔ اللہ کی حکمت سے، اس کے علم سے اور اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے۔ بس جب وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ اس نے کوئی حکمت کا کام کرنا ہے، کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ جس کا کوئی مقصد اور غایت ہو، تو پھر اس مقصد اور غایت کو یہاں ہم پورا ہوتا بھی نہیں دیکھ رہے۔ اس دنیا میں وہ مقصد کہ یہاں پہ جو ظلم کرے گا، اس نے کہا کہ میں اس کو گرفت میں لوں گا، وہ مظلوم سے طاقتور ہو سکتا ہے، مجھ سے طاقتور نہیں ہے، میں اس کو پکڑوں گا۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اسی طرح اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، مظلوم اسی طرح ظلم سہتے سہتے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کی حکمت اور اس کا عدل اس کے ظہور کے لیے وہ دن ہے جو اس نے رکھا ہے۔ تو جتنی شدت سے انہوں نے قسم کھائی اتنی ہی شدت سے اس نے کہا کہ بلا یہ کیوں نہیں ہوگا، یہ ہو کے رہے گا۔ بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی یہ وہ وعدہ ہے کہ جو پورا کر کے وہ چھوڑے گا، وہ تو اپنے کسی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو، اللہ کی شان کو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فعل کبھی کبھی یعنی وہ فعل جو ہے اس کی کوشش کے لیے، اس کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ لا یعلمون، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اصل حقیقت کو۔ ظاہراً تو ایسے ہے کہ فرعون کے بارے میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس کو یقین تھا کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اس نے انکار تو کیا لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اس کو یقین تھا اس بات کا، لیکن اس نے اپنے اندر کی بات کو باہر نہیں نکالا، یہ ظلم کیا۔ اور بنی اسرائیل سے زیادتی کی وجہ سے، ان کے ساتھ عداوت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ یہی حال مکہ کے جو سردار تھے ان کا بھی تھا، ان میں دانا آدمی تھے، لیکن اپنی سرداری کی وجہ سے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اتنی شدت سے اللہ نے قسم کھائی، اتنی شدت اس بات میں بیان کی کہ ہم یہ کام کریں گے، لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اب اس کی دوسری وجہ بیان کی، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ اس دنیا میں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، نظریات کے اختلاف کی وجہ سے قومیں بنی اور پھر ان کے شیرازے بکھر گئے، نسل انسانی کے شیرازے بکھر گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے، انہوں نے لڑائیاں کی، انہوں نے ان کو قتل کیا، قیدی بنایا۔ یعنی وہ بنو قید نصر جو ہے وہ قیدی بنا کے بنی اسرائیل کو لے گیا، جب ان کو مغلوب کیا بیچ میں انبیاء بھی لے گیا، وہ بھی قیدی ہو گئے۔ حضرت دانیال کے جو مکاشفات ہمیں ملتے ہیں تورات میں، عہد نامہ قدیم میں، یہ قید کے زمانے کے ہیں، آپ قید تھے۔ تو یہ کام لوگوں نے کیا کس لیے کہ ایک جو ہے ایک نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرا دوسرے نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ اب لوگوں کے درمیان یہ چیز باعث اختلاف بنی، لیکن حقیقت کا فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی۔ کہا کہ اس کے لیے ہم قیامت برپا کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ اور پھر جب یہ بات واضح ہوئی تو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس بات کو نہیں مان رہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، انہیں وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم جھوٹے تھے، ہم جو کچھ کہہ رہے تھے یہ جھوٹ ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ اب یہ کہ وہ جو قسمیں کھا کھا کے جو بات کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ایک بودی سی دلیل بھی کہ بھائی ذرا خود سوچو کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کسی ایک میدان میں، کسی ایک جگہ میں، اور پھر ان سب کا حساب کرنا، اور ایک ایک آدمی کا جو ہے وہ اس کو اس کے انجام سے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی،
ہم جب کسی کا، اللہ پاک نے فرمایا ہم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی سامان نہیں لانا پڑتا، کوئی مستری نہیں بنانے پڑتے، کوئی ڈیزائن نہیں کرنا پڑتا، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں بنانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کہنا ہے کن۔ اب یہ اس عالم کی بات ہے، یعنی قیامت برپا کرنے کی بات ہے، جس کا جو حکم ہے کن کا، یہ عالم امر میں دیا جا رہا ہے، امر ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جو اس عالم خلق میں جو نظام رکھا ہے اس میں ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ جو استقرار پکڑتا ہے ماں کے رحم میں 9 مہینے لگتے ہیں، اور پھر اسی طرح روشنی ہوتی ہے تو غروب تک ایک وقت لگتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں پیدا کیا۔ اللہ تو کون سے پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ عالم خلق ہے۔ عالم خلق میں ایک مناسب وقت جو اللہ نے رکھا ہے، اجل مسمى، اس میں امور طے پاتے ہیں۔ لیکن جو عالم امر ہے اس میں یہ بات نہیں ہے۔ عالم امر میں صرف کن کہنا ہے فیکون، بس ہو گیا۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، لوگوں سنو، عالم خلق بھی اس کا ہے، عالم امر بھی اس کا ہے۔ یہاں پہ وہ کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اسباب نہیں کرتے، اسباب کے پیچھے ایک قوت ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اس جگہ جو ہوگا بغیر اسباب کے، وہ بھی اس قوت سے ہوگا جو اللہ ہے۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ عالم خلق بھی اس کا ہے، عالم امر بھی اس کا ہے، یہاں پہ اس نے اسباب رکھے، اسباب کو یعنی ایک وقت دیا۔ تو اس کو مت سمجھو کہ یہ فاعل ہیں، یہ فاعل نہیں ہیں۔ جو سبب ہمیں نظر آتا ہے، اگر بادل ہمیں نظر آتے ہیں بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، اگر سورج ہمیں نظر آتا ہے کہ دن کی روشنی کے لیے آیا ہے، اور سورج غائب ہوتا ہمیں نظر آتا ہے کہ اب رات ہونے والی ہے، تو اس کے پیچھے یعنی سورج کو لے آنے میں، اس کو غروب کرنے میں، بارش کے برسانے میں اس نے اسباب رکھے۔ اصل قوت تو وہ خود ہے۔ اسباب کے پردے کے پیچھے جو جھانکے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ عالم خلق اور عالم امر دونوں اس کے ہیں۔ عالم امر میں اس نے یہ مثال رکھی کہ وقت نہیں لگتا، بس اس نے کہا کہ یہ لوگ جو تمہیں استبعاد کے نظریے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بعید ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، ان کے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ عالم امر ہے، اس میں اس نے اسباب کا انتظام رکھا ہی نہیں ہے، صرف کن کہنا ہے فیکون، بس ہو جائے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، مکی صورت ہے، اور ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام نے آپ کے اتباع میں مکہ کو چھوڑا اور باقی جگہوں کو چھوڑا، مدینہ پہنچ گئے، اس کے بعد جو کچھ بھی اترا وہ مدنی صورتیں ہیں، یہ مکی ہے۔ مکہ میں جب لوگوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم ہوا لیکن وہ برداشت کرتے رہے، جیسے حکم تھا کہ وصبر، کہ صبر کرے گا، تو انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی، کوئی مزاحمت نہیں کی، انہوں نے کچھ بھی آگے سے یہ نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو کارروائی مخالفت میں ڈال سکتے تھے لیکن حکم نہیں تھا۔ اب ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت سے مراد اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، اس لیے
کہ من بعد ما ظلموا، دین کے معاملے میں ان کے اوپر ظلم ہوا۔ یہاں سے ہجرت کی وہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ جس کی مزید تشریح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ جو مشہور حدیث ہے، تقریباً حدیث کی جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان میں پہلی حدیث ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اصل میں وہ یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ لِامْرَأَةٍ فَهِجْرَتُهُ لِامْرَأَةٍ۔ کہا کہ بندے کو ملے گا وہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب یہ ہجرت کے معاملے میں خاص طور پہ ہے، یعنی وہ اللہ کا حکم ہے، اس نے حکم دیا، اور یہ ہجرت جو مدینہ منورہ کی تھی یہ فرض تھی، یہ ہجرت حبشہ فرض نہیں ہے۔ اب ہجرت کی بات آ گئی ہے تو یہاں پہ ہجرت کے یعنی مقاصد کو اور اسباب کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ فرض تھی۔ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی حکم کے باوجود، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ، ہجرت کرنے والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو حکم ہوا کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے آ جائے۔ اب آدمی کوئی ایسے بھی ہجرت کر سکتا ہے کہ مجھے حکم ہے بس میں ہجرت کرتا ہوں، میں نے جانا ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول گئے، جہاں پہ میرے ساتھی گئے، وہاں پہ میں نے جانا ہے۔ لیکن دل میں اگر تھوڑا سا یہ خیال بھی آ جائے تو ادھر تو زراعت کے مواقع زیادہ ہیں، مدینہ منورہ ایک زرعی علاقہ ہے اور علاقہ تھا، وہاں پہ باغات تھے، وہاں پہ کھیتی باڑی تھی، تو اگر تھوڑا سا یہ خیال بھی آئے کہ مجھے تو زراعت کا بھی پتہ ستا ہے تو وہ بھی مواقع۔ تو یہ جو ہے نا کہا کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، بندے کو ملے گا وہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب نیت میں اگر دونوں چیزیں شامل ہیں تو اس قسم کے معاملات میں اللہ کو یہ دوئی پسند نہیں ہے۔ جہاں پہ اس کو پسند تھی اس نے خاص طور پہ تذکرہ کر دیا، یعنی جب ہم حج کے احکامات قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم حج کا سفر کر رہے ہو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس سفر کے دوران اس کا فضل بھی تلاش کرو۔ یعنی فضل ہم عمومی طور پہ قرآن پاک میں جب بھی آتا ہے یہ دنیا داری کے معاملات کے لیے آتا ہے، یعنی ایک آدمی جاتا ہے حج کے لیے تو اس کا حج کا ارادہ ہے، لیکن ساتھ وہ کہتا ہے کہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے یا اپنے کسی مقصد کے لیے یہ فلاں چیز یہاں پہ سستی ہے، میں اس کو لے جاتا ہوں ادھر بیچ دوں گا، وہاں سے کوئی اور چیز لے آؤں گا جو ادھر سستی ملے گی، ادھر آ کے فروخت کر دوں گا، تو کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے تھے وہاں پہ ایرانی آتے تھے، وہ پستہ لے کے آتے تھے، تو وہاں پہ تو وہ جنگلوں میں اگتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سعودی عرب میں تو نہیں ہے، حجاز میں تو نہیں ہے، تو وہ ان کا ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، وہ صبح نکلتے تھے 5-6 تھیلے پکڑے ہوئے وہ بک جاتے تھے، تو اس کے لیے خاص طور پر تذکرہ ہوا، یعنی حج کا بھی سفر ہے، ہجرت کا بھی سفر ہے۔ پھر حج میں اس نے کہا کہ تم فضل تلاش کر سکتے ہو، ہجرت میں کہا نہیں کر سکتے۔ ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے، من بعد ما ظلموا، دین کے معاملے میں اس کے اوپر ظلم ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب توحید کی بات آئی، جب دین کی بات آئی تو وہ ان کے دشمن ہو گئے، اور پھر آخر اس دشمنی، اس کشمکش، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دین کے معاملے میں آپ نے
اس شہر کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، اس کو چھوڑ دیا۔ وہاں چلے گئے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ اس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لاکھ کو چھوڑ کے 50,000 کے پیچھے چلے گئے۔ کس لیے؟ کہ دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں زیادتی ہوئی تھی۔ من بعد ما ظلموا، اللہ نے وعدہ کیا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہا کہ ان کو ہم تمکن عطا کریں گے۔ تمکن کہتے ہیں بے فکر ہو کے کسی جگہ رہائش اختیار کرنا، جس میں یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آگے میرے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دیں گے، مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، مجھے تھانے میں لے جا کے الٹا لٹکا دیں گے، مجھے اور کوئی ایجنسی اٹھا کے لے جائے گی۔ نہیں، اس میں ایسی کوئی خوف نہیں، وہ تمکن نہیں۔ پھر یہی تمکن آگے بڑھ کے اقتدار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی ہم ان کو اقتدار دیں گے۔ تو یہ جو اقتدار ہے، تمکن ہے، کہا ان کو دنیا میں ہم عطا کریں گے، پھر دنیا حسن وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہا کہ جو آخرت کا اجر ہے اس ہجرت کا وہ بہت بڑا ہے۔ اب اس کو بالکل چھوڑ دیا، بڑا کتنا بڑا ہے، کیا کیا ہے اس میں، اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس حذف کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ یاد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کچھ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ جنت میں وہ کچھ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، جس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو جانتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہا یہ جو ہجرت کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں کہ ان کے سامنے قسمیں کھائی گئیں کہ یہ نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو گھروں سے نکالا گیا، صرف اس ایک بات پہ کہ تم جس چیز کو اختیار کر چکے اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، یہ جو نہیں کہنا ہے کہ نہیں میں اسی کے اوپر، اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہمارے ہاں صبر آیا تو ذرا اس کے مفہوم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے، ہم اس کو کہتے ہیں صبر جو کچھ نہ کر سکتا۔ صبر یہ ہے کہ جس نے حق کو متعین کیا کہ یہ حق ہے، اس کے اوپر ڈٹ گیا، پھر جو بھی ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا ہوگا، صبر بھی کر رہا ہے، سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر توکل موجود ہے۔ توکل یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کے اندر یقین اس بات کا پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی ایک ایسے شہر کی طرف جا رہا ہوں جہاں کا پتہ ہی نہیں، حبشہ جا رہا ہے، وہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اب آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کو پیچھے سے پیٹ کے نکالا گیا ہو، آگے کون سی ان کی عزت ہوتی ہے، لیکن ان کا اللہ پہ توکل ہے۔ توکل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہا کہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے، وہ مردی تھے۔ اب یہ پہلے جو اعتراض گزر چکا کہ بھائی فرشتہ کیوں نہیں آیا، وہ اسی صورت کی دوسری آیت میں تھی نا بات، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اس قسم کے سارے اعتراضوں کا یہ جواب ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے۔ یہ ان کو کہنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اکثر اوقات وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، وہ اللہ کے رسول تھے، بنی اسرائیل کے اور رسول بھی آئے، ان کو معجزے نہیں دیے گئے۔ اور جب یہ بات آتی تھی کہ بھئی معجزے کی بات نہ کرو، یہ دیکھو کہ یہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہیں، تو کہتے نہیں فرشتہ آنا چاہیے۔ کہ تم تو کہتے تھے کہ پہلے والے رسول تھے، وہ انسان تھے، وہ رسول تھے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے اپنا قانون بیان کیا
کہ میں جب بھی بھیجتا ہوں رسول انسانوں میں سے بھیجتا ہوں، اور صرف رسول میں اور باقی جو انسان ہیں ان میں یہ فرق ہے کہ رسول کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، وہ بطور نبی اللہ سے وصول کرتا ہے، بطور رسول اس کو ڈیلیور کرتا ہے، اس کا دونوں طرف ہے، وہ ایک واسطہ ہے، بس اس کی رسالت کو تسلیم کرنا، اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنا ہے۔ کہا کہ ہم رسول انسانوں میں سے بھیجتے ہیں، اس کا مقصد بتایا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی کتاب اگر مقصد ہوتا لوگوں تک پہنچانا تو یہ تو پرنٹ کر کے بھیج دی جا سکتی تھی۔ اگر آج کا انسان یعنی 1500 سال بعد دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے مفت تقسیم کر رہے ہیں، وہ مجمع ملک فہد میں پرنٹ کرتے ہیں، اور بھی دنیا میں لوگ ہیں، اور بھی ادارے ہیں، تو کیا اللہ نہیں کر سکتا تھا؟ اس سے تقریباً 2500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بارگی دی گئی، اور وہ مرمر کی سلوں پہ لکھی ہوئی، بوریوں میں بند، پیکڈ۔ 2500 سال پہلے، تو آج نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر رسول کی یہ آیت جو ہے یہ اصل میں نمبر 1 رسول کی رسالت کی ضرورت بیان کرتی ہے، اور دوسرا جو منکرین حدیث ہیں ان کے نظریات کا مکمل توڑ اس کے اندر ہے۔ کہا یہ ہم نے اس لیے بھیجا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلی بات تو یہ کی کہ پہلے جن کو کتابیں دی گئیں اہل ذکر یعنی بنی اسرائیل، ان سے پوچھ لو کہ نبی جو تھے، جو رسول تھے ان کے کم و بیش 50,000 رسول آئے، نبی آئے ان میں، تو وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تو نہیں تھے، تمہیں نہیں پتہ ان سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، کہ ان کو بھی ہم نے بینات بھی دیں یعنی واضح نشانیاں، اور زبر صحیفے کتابیں یہ ان کو دی ہم نے، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا، یعنی لوگوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیا کہ یہ ایک ایک پرنٹ تم لے لو بس اس کے اوپر عمل کرو، نہیں، کہا ہم نے یہ آپ کی طرف اتارا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں اس کو جو ان کے لیے، للناس لوگوں کے لیے اللہ نے اتارا۔ یہ پیغام ہے اللہ کا ہمارے لیے، اور اس میں جو تذکرہ ہے، جو نفس مضمون ہے، جو عنوان ہے، وہ انسان ہے۔ یہ نفس مضمون کا خود تذکرہ آیا ہوا ہے اس میں، سورہ انبیاء میں کہا کہ انزلنا الکتاب فی ذکرکم، اس میں تمہاری بات ہے، انسانوں کے بارے میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو واضح کریں، آپ اس کی تشریح کریں لوگوں کے لیے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ میں نے تو یہ ان کی طرف اس لیے اتارا کہ یہ تشریح کریں، اور پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ اپنا جو کام تھا وہ کر دیا، اور اس بات کے اوپر آپ نے گواہی لی حجۃ الوداع میں کہ حل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کے جواب میں 4 باتیں کہی کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کے پاس امانت تھی وہ آپ نے ادا کر دی، ادیت امانت، ونصحت الامہ، اور جو امت کے ساتھ، اور سارے انسان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم نے رسول تسلیم کر لیا، ہم امت اجابت ہیں۔ جنہوں نے انہیں رسول تسلیم نہیں کیا ابھی، وہ امت دعوت ہے۔
تو کہا کہ یہ تاکہ تم ان سارے انسانوں کو کے لیے واضح کر دو ما نزل الیہم، کہ ان کی طرف ہم نے کیا پیغام بھیجا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے اللہ کا، اور اس پیغام کو سمجھے بغیر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کو صرف مردوں کو بخشوانے کی چیز سمجھ لیں، تو یہ ہماری اپنی یعنی اس کے لیے اختراع ہے. اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ نہیں ہے کہ تمہارے مردوں کو بخشوانے کے لیے اور ختم دلوانے کے لیے ہم نے یہ کتاب اتاری. یہ مجھے کم از کم نہیں نظر آیا کسی جگہ. یہ ہماری اپنی اختراع ہے. اس نے یہ ہماری طرف پیغام بھیجا، اور اللہ کا یہ پیغام ہے. جس اللہ کے پاس ہم نے جا کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، یہ اس کا پیغام ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی تو منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، ان کے لیے تو یہ آیت جو ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا انہوں نے کہ اس کی وضاحت رسول علیہ السلام کریں گے. اور قرآن پاک کی ایک آیت کو تسلیم نہ کرنا سارے کو تسلیم نہ کرنے کے برابر ہے. خواہ وہ کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کے بات کو کریں، حدیث کا انکار، قرآن پاک کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، رسول کا انکار ہے، رسالت کا انکار ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک مقصد اور بتایا کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اگر ثواب کے لیے پڑھیں گے تو انہیں ثواب مل جائے گا. لیکن جب رسول علیہ السلام کی وضاحت کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، یہ واو اس بات کو واضح کرتا ہے، عربی لغت میں ہے، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ بھی فکر کریں گے، وہ بھی غور کریں گے، وہ بھی سوچیں گے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے تو مجھے کیسے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور اگر ثواب کے لیے پڑھا تو ثواب مل جائے گا، لیکن تبدیلی والی بات نہیں آئے گی. اس کے لیے یہ ایک ہی جگہ یہاں پہ نہیں ہے یتفکرون، یہ اور بھی جگہ. سورۃ صاد نے تو یہ کہا کہ ہم نے یہ بھیجا اس لیے ہے کہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں، تو غور کریں. اور پھر افسوس بھی کیا اللہ نے. سورہ قتال میں کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پاک کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے. تدبر کہتے ہیں تو وہ تفکر کہ جو حق تک پہنچنے کے لیے آدمی کرتا ہے. کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ ام علی قلوب اقفالها. یہ اور بھی جگہوں پہ یہی بات ہے کہ یہ غور و فکر کے لیے ہے. اس غور و فکر کے لیے جو بنیادی کڑی ہے درمیان میں کہ صرف اکیلے ان آیات کے اوپر ہم اللہ کے آپ غور نہیں کر سکتے، اس کی جو تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ درمیانی کڑی ہے. اس کڑی کو سامنے رکھیں گے تو تفکر ہوگا، تو پھر تدبر ہوگا. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم. اب اس کے بعد یہ آیتیں جو ہیں یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ یہ سارا کچھ اتنی وضاحت سے آیا اور کہا کہ کیا لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ انہیں دسا بھی سکتا ہے. یخسف اللہ بهم الارض، قارون کے لیے جو لفظ استعمال ہوا دولت سمیت اس کو دسا دیا گیا، یہی خسف کا لفظ استعمال ہوا وہاں پہ سورۃ قصص میں. او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہا جو اصل حقیقت ہے اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے اختراع کر لینا، پھر بے خوف ہو جانا کہ نہیں ہمیں عذاب نہیں آ سکتا. کہا ایسی جگہ سے بھی عذاب آ سکتا ہے کہ تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں.
او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، تم چل پھر رہے ہو دن دہاڑے، وہ تمہیں گرفت میں لے سکتا ہے، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، تم اسے تھکا نہیں سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا آدمی خوف میں، چنتے میں، اندیشے میں مبتلا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے، اس خطرے کو ٹالنے کے لیے وہ جو مناسب انتظام ہے وہ کرتا ہے۔ کہ اگر تم نے اپنی طرف سے اس قسم کے کاموں سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کیے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا، یعنی ان کاموں سے، ان چیزوں سے، ان عذاب کی ان قسموں سے بچنے کے لیے بڑے انتظامات ہو رہے ہیں، جو اصل بنیاد ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ یاخذہم علی تخوف، کہ کرونا سے بچنے کے لیے یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، ڈینگی آ گیا اس سے بچنے کے لیے یہ کرو یہ کرو، یہ انتظام کر رہے ہیں۔ یاخذہم علی تخوف، تم سارے انتظام کر لو پھر بھی وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتا؟ لوگ تو اس کی ایک نہیں سنتے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور صرف رب ہی نہیں، میں رؤوف بھی ہوں، یعنی میں شفیق ہوں، اور رحیم بھی ہوں، میں مہربان بھی ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود